الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان کی آزادی کو 14 اگست 2024 77 سال مکمل ہو جائیں گے. یہ وہ آزادی جس کے لیے کئی برس ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے تھے اور پھر ان کی کوششیں رنگ لائی اور ہمیں آزادی جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور آج ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں ہم آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، آزادانہ تبلیغ کر سکتے ہیں، آزادانہ اپنے شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کھلا کھلا مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی آزادی ہے. ورنہ اس سے پہلے اور آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان موجود تو ہیں لیکن وہ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کر سکتے. کئی سال انہوں نے غاروں میں، اندر کمروں میں، تنہائی میں عبادت کر کے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی. یعنی اگر اعلان وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ یا تو وہاں کی حکومت ان کو پکڑ لے گی یا ان کو نظر بند کر دیا جائے گا. اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 77 سال مکمل ہونے کو ہیں ہماری آزادی کے، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے آبا و اجداد سے کچھ واقعات سنے ہوں گے کہ اس آزادی کے پیچھے، اس آزادی کے وقت میں کن مشکلات سے وہ گزرے اور کس مشکلات کے ساتھ انہوں نے نقل مکانی کی کہ بعض مرتبہ اپنا نومولود بچہ بھی روتے ہوئے اس کی آواز بھی آ رہی ہوئی، لیکن ماں نے اور باپ نے اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر اس ملک میں آ گئے، جس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے. لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اس وقت وہاں سے نکلنا یہ ضروری تھا تاکہ ایک ملک وجود میں آ جائے اور ہماری آنے والی باقی نسلیں وہ حفاظت کے ساتھ رہ سکیں. دو قومی نظریہ
جس کی بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو اس وقت بھی آپ نے یہی اعلان کیا، دو قومی نظریہ اس وقت سے چلا رہا ہے۔ آپ کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ وحدہ لا شریک ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اور یہ جو 360 بت تم نے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، اپنے اپنے بت نہ بناؤ، بلکہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام پر کیا حالات گزرے، سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ طائف کے میدان جب آپ پہنچے تو اس وقت پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، پورا جسم آپ کا لہو سے تر ہو چکا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ، تاکہ آپ پر چھاؤں کی جا سکے، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو چلانے اور ان کو دیکھنے میں لگائی ہے۔ تو وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، یہ جو لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو 72 برسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کو زخمی کریں، اور آپ شدت زخم کی وجہ سے جب پورے لہو لہان ہو کر ایک جگہ بیٹھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ یعنی ابھی آپ اپنے زخموں سے اترے نہیں تھے، زخم صاف نہیں کیے تھے، اسی وقت وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، یہ تو طائف کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آج کل بھی لوگ جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے، طائف کے میدان میں اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، مجھے حکم دے دیجیے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر درمیان میں جو بستی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ایک داعی ہے، ایک تبلیغ کرنے والا ہے، ایک امت کا درد رکھنے والا ہے، جو فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے امید ہے ان کے آنے والی نسل انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عبادت پر گامزن ہوگی، اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانے گی، یقیناً ان لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں ان کے آنے والی نسل انشاءاللہ ایمان لائے گی۔ اس امید پر آپ نے منع کر دیا کہ اس وقت ان پر کسی قسم کا عذاب مسلط نہ کیا جائے، بلکہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ وہ دو قومی نظریہ جو آج پاکستان میں جس کو سامنے رکھ کر یہ آزادی لی گئی تھی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ پہلے دن سے ہمارا نعرہ ہے، تاکہ ایک ایسا ملک وجود میں آئے جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر نافذ کر سکیں، ایسی اسلامی تعلیمات جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک اسلامی ریاست بنا کر دنیا کو دکھائی تھی۔ تو یہی چاہت ہمارے بزرگوں کی تھی اور اسی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور الحمدللہ اپنے وجود کے ذریعے سے اپنی قوت اور اپنی ہمت اور ارادے کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان ہمارے لیے ایک آزاد ریاست کے طور پر منظور کروایا،
اور ہمیں مکمل طور پر آزاد کرنا۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے نظریہ پاکستان کو اٹھا کر محنت کی تھی، ان سب کا ابتدا میں ہی انتقال ہو گیا۔ ملک جیسے ہی وجود میں آیا، وہ سب نظریہ پاکستان کے ساتھ اپنے قبروں میں چلے گئے، اور چند لوگ باقی رہ گئے جو انگریزوں کے اشاروں پر چلنے والے تھے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ فضول سمجھ کر جن چراغوں کو بجھا دیا گیا، وہی چراغ دوبارہ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ وہ چراغ جو بجھ گئے، ان چراغوں کو دوبارہ جلانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس ملک میں وہ روشنی ہوگی، وہ ریاست چمکے گی، اسلامی ریاست وجود میں آئے گی۔ آج اگر کوئی ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے اتنا رستہ تنگ کر دیا جاتا ہے کہ مجبوراً اسے واپس ہونا پڑتا ہے، پلٹنا پڑتا ہے۔ ایٹم بم بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے آخری بیانات، آخری ریکارڈنگ آپ حضرات سن لیں، جو اپنی حیات کے آخری دنوں میں یا آخری سالوں میں انہوں نے بیانات دیے، کس طریقے سے ان پر رستے تنگ کر دیے گئے کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی ایٹم بم کو جب انہوں نے ملک کے بڑے لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس کی رفتار کو بڑھایا جائے، تو اس کو جواب میں یہ جواب ملا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کر دو؟ یہ جواب دیا گیا۔ تم کیا چاہتے ہو یہاں سے ایٹم بم اتنا بڑا بنا لو کہ ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کر دو؟ اس طرح کے الفاظ سے ان کو پریشان کیا گیا اور ملک کی ترقی کو رکوایا گیا۔ حال ہی میں آپ حضرات کے سامنے ایک مونال ریسٹورنٹ جو اسلام آباد کے اندر ہے، 700 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ آرمی والوں کے لیے اپنی ضرورت ہے ان کو ایک ایسی زیادہ زمین کی جس کے اندر وہ اپنے آپ کو حفاظت کے اندر محسوس کر سکیں، تو وہ جگہ خالی کروائی جا رہی ہے۔ تو 700 لوگ جو وہاں پر کام کرنے والے تھے، ایک دم وہ بے روزگار ہو گئے۔ اب ان کو روزگار کون عطا کرے گا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ آج کل سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو اس ملک کو ترقی سے روکا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اس کو معلوم ہے میں آج پیسہ لگاؤں گا تو تھوڑی سی ترقی ہوگی تو FDR والے پہنچ جائیں گے، حکومت پہنچ جائے گی، اور اس کے لیے گزرنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے پھر ہمارے جو عقل مند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو اس وقت ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں، انہوں نے اس پاکستان کو تو نہ بنایا لیکن دبئی اور دیگر ممالک کو بنا دیا۔ وہ چمک دمک رہے ہیں اور پاکستان آج بھی اندھیرے میں۔ یہی وہ پاکستان جہاں گیس اپنی موجود ہے، ذخائر اپنے موجود ہے، لیکن وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے۔
گندم یہاں بنتی ہے، گندم یہاں اگتی ہے، لیکن اس کو امپورٹ کروایا جاتا ہے باہر سے، اپنی باہر بھیجی جا رہی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے باہر سے لائی جا رہی ہے مہنگی خرید کر۔ تو یہ وہ انتظامات جن کے سپرد ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے آج تک ہم اس دلدل میں، اس پریشانی کے عالم میں گزرتے جا رہے ہیں۔ آج 77 سال گزر چکے اور ابھی تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہی مفروض پہلے سے، آخر وہ بروز قیامت ہم سے پوچھ سکتا ہے میرا کیا گناہ تھا؟ جس نے کبھی اس ملک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وہی پیدا ہوتے ہوئے قرض کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا، یہ ان تمام معاملات کو کس طریقے سے سدباب کیا جائے، وہی پرانی روش، پرانے طریقوں پر واپس اترنا ہوگا۔ آج ہم آزادی کے نام پر آزادی مناتے تو ہیں، لیکن آج اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کے لیے، ایک محب وطن کے لیے، پاکستان سے محبت کرنے والے کے لیے، پاکستان کے لیے جان دے دینے والے کے لیے اس وقت خوشی کا موقع نہیں ہے، جبکہ اس کے فلسطین کے بھائی، فلسطین کے لوگ ایک جنگ میں مسلط ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم کے کسی عضو پر اگر درد ہو تو تمہارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر مسلمانوں کے کسی ایک ملک میں کوئی افراتفری ہے تو تمام مسلمان ممالک کو ایک اذیت اور مشکل میں ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارا دکھ تمہارے لیے، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے، اس طرح کے جملے یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جسد واحد کے ساتھ مثال دے دی کہ جب کسی ایک مسلمان ملک پر بمباری ہو رہی ہو تو دوسرے مسلمان ممالک کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ اپنی آزادی کے دن ان لوگوں کو یاد رکھیں، ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے اپنے طور پر کوشش کریں کہ وہ بھی ہماری طرح ایک آزاد ریاست کے اندر رہنا شروع کریں۔ اور یہ موقع ہوتا ہے جب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے خوشی کے موقع پر کن لوگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اذیت میں، پریشانی میں، غم کے موقع پر تو ہر ایک اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔ کمال تو وہ ہے جب خوشی کے موقع پر یاد کیا جائے۔ ہمارے ہاں کسی کو بھی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم ہو، وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے حضور سرزریز کرتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، انکار نہیں ہے۔ لیکن جب خوشی ہوتی ہے، جب اپنے بچوں کی شادیاں کر رہا ہے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر خرمستیوں میں لگ جائے اور اتنا آگے بڑھ جائے کہ اسے یاد نہ ہو کہ شریعت کا حکم کیا ہے، کہ میرا اللہ اگر مجھے خوشی کے موقع پر کتنی اجازت دیتا ہے کہ میں اس کے مطابق عمل کر سکوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جب بھی آزادی کا وقت آتا ہے آپ دیکھتے ہیں جوان لڑکیوں کے نئے سے نئے ڈانس آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی پاکستان کے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں پاکستان کی خوشی میں۔
حالانکہ وہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ اپنے جسم کی نمائش ہوتی۔ وہ کون ہوتی؟ یہی ہماری بیٹیاں ہوتی، یہی ہمارے گھر میں رہنے والے مسلمان بیٹیاں ہوتی، جو بدقسمتی سے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی، چند لائکس لینے کے لیے، چند ویورز بنانے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ خوشی کا موقع آ رہا ہے، میں اپنے بچوں کو سکھلاؤں کہ اس خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹی جائے، اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنایا جائے، پاکستان کس طرح وجود میں آیا اس کو سنایا جائے، اور آج سے 70 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے اس نتیجے پر نہیں پہنچے جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہم نے بنایا تھا، اس کی فکر پیدا کی جائے۔ کیونکہ جب اوپر کے لوگ اور جو ملک کو بنانے والے لوگ ہیں اگر وہ مخلص ہوں تو چند سالوں میں ملک کا نظام بدل جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 2017 میں افغانستان ایک مرتبہ دوبارہ کئی سال جنگوں میں رہنے کے بعد وجود میں آیا، آزادی حاصل کی، اور یہی 5-6 سال کے عرصے کے بعد آج وہ پاکستان سے مستحکم ہے۔ پیٹرول وہاں کا، بجلی وہاں کی پاکستان سے کم ریٹ پر، معیشت وہاں کی مضبوط اور مستحکم ہے، وہاں کا روپیہ مضبوط ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور جس ملک کو 77 سال ہو چکے وہ مسلسل قرضوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ فکر آج اپنے بچوں میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لا سکے۔ بنگلہ دیش کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ انقلاب صرف طالب علموں اور جوانوں کے ذریعے آتا ہے، تو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے بچوں کے اندر وہ روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے وجود کو لا الہ الا اللہ کے طور پر تسلیم کر کے اس کو اپنے وجود میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ جب تک اپنے وجود میں اس لا الہ الا اللہ کو نہیں ڈالیں گے اس وقت تک یہ ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ نظر نہیں آئے۔ آج افسوس کے ساتھ جن یونیورسٹیوں میں ہم پڑھاتے ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں بتایا جا رہا، انہیں انگریزوں کے کامیاب لوگوں کے واقعات تو سنائے جائیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے واقعات نہیں سنائے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور کہاں کہاں انہوں نے جنگیں لڑی اور کس کس جگہ فتح حاصل کی وہ واقعات نہیں سنائے جاتے۔ لارڈ میکالے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں مالدار یہ تھا، یہاں سے شروع ہوا یہاں تک پہنچ گیا، اس طرح کے واقعات سنا کر انگریزوں سے متاثر کیا جاتا ہے۔ فیس بک بنانے والا کون تھا، گوگل بنانے والا کون تھا، ان چیزوں میں لگایا۔ یہ نہیں دکھاتے کہ ہمارے پاس صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جن کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن اور ہمیں ابھارنے کے لیے بہترین ایک ایسا ٹول ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین قسم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ نہ والدین اس کی طرف جاتے ہیں، نہ جن اداروں میں وہ پڑھ رہا ہے وہ بتاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے صرف کمانے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں، کیونکہ پہلے دن سے اس نے سنا ہوتا ہے کہ یہ ڈگری لے لو فلاں جگہ جاب لگ جائے گی، یہ ڈگری لے لو اتنے کی سیلری لگ جائے گی تمہاری، اور وہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق نہیں ملتا تو پاکستان چھوڑ کر باہر چلا جاتا، پھر وہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ
ہمیں اس روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان چراغوں کو دوبارہ جلانے کی ضرورت ہے جن سے ہمیں روشنی حاصل ہوگی۔ اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں اس روح کو، اس درد کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر شخص جانتا ہے میں اپنے گھر کے مزاج کو، اپنے علاقے کے مزاج کو کس طریقے سے لے کر چلوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کے لیے جتنی قربانی ہم سے ہو سکے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ہمارے سروں پر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جس طرح اس ملک کے اندر علماء کرام اور بزرگان دین اور تبلیغ جماعت کا ایک بہت بڑا ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو، اس ملک کو اپنی ہر اعتبار سے اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔